تو تم ہو وہ جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اسے محبت کے نام پر بدنام کیا، اس کا منہ بند کرنے کے لیے تم نے اس کی زندگی تک چھین لی۔ تھف ہے رحمان تو پڑتا، اس کا گریبان جھنجھوڑ کر آخر میں اس کے منہ پر دہاڑی۔ تو فراز شاہ جو اپنی شیرنی کو وہاں ونی کے روپ میں دیکھ کر شرشر رہ گیا تھا، وہ لڑکی اس کے دل میں قبضہ جما گئی۔ رحمان کی اسی کے ہاتھوں درگت بندھنے پر ایک دلچسپ مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ رحمان دہاڑ کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کرن کے گال تک پہنچتا، کرن نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روکا تھا۔ جرت بھی مت کرنا رحمان، غلطی سے بھی مت غلطی کرنا، تم جیسا نام مرد اور گھر پہ کہہ سکتا ہے؟ پہلے ایک لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کیا اور اب اپنی بہن کا سودا کرنے چلے ہو؟ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر بولی۔ جسم کپکپا رہا تھا، آنسو تھے کہ لاکھ روکنے کے باوجود بے لگام ہوتے بہتے جا رہے تھے۔ اس کی بات پر رحمان نے حیرت اور ڈر سے اسے دیکھا۔ بھلا اسے کیسے پتہ لگا ونی کا اور سودے بازی کا؟ حیرت سے نکل آؤ بزدل انسان، تم ایک حیوان ہو جو اپنے کیے گئے گناہوں کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے کیے گئے گناہوں کی سزا میں بھگتوں۔ سب جانتی ہوں میں ونی رسم کیا ہے اور کیوں تم مجھے ان کے ہاں بھیجنا چاہتے ہو، تو سن لو تم بھی کان کھول کے، نہ ہی میں تمہاری سگی بہن ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی حق ہے کہ کسی اور سے میرا سودا کر سکو۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی واپس پلٹ رہی تھی جانے کے لیے جب فراز شاہ کے لوگوں نے اسے قبضے میں لے لیا۔ کرن تم نہیں جا سکتی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ رحمان اس کے قریب آ کر اسے جھنجھوڑتا ہوا بولا۔ تو نہیں کر سکتے تم ایسا، وہ غرائی میں ایسا کر چکا ہوں اور تمہیں بھی یہ ماننا پڑے گا۔ اگر تم بابا کی زندگی چاہتی ہو تو، اگر بابا کو بھنک بھی لگی تو وہ مر جائیں گے، یہ اچھی طرح جانتی ہو تو، اس سے پہلے کہ میں بابا کو بتاؤں حامی بڑھ لو۔ کرن نے اسے بے یقینی سے دیکھا، کیسا کم ظرف اور گرا ہوا شخص تھا یہ، اپنے باپ کی زندگی تک کا خیال نہ تھا، اپنے باپ کی ہی دھمکی دے رہا تھا اسے۔ کرن کے ہاتھ بے جان پڑے تھے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب ایک اللہ کے بعد ولید صاحب کا ہی تو سہارا تھا، انہیں نہیں کھو سکتی تھی، اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کی شکستہ حالت دیکھ کر رحمان کے چہرے پر عیارانہ ہنسی آئی تھی۔ جہاں کرن نے کرب سے اپنی آنکھیں میچی تھی، وہی فراز شاہ نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا جنہوں نے کرن کو زبردستی بازو سے پکڑ کر فراز شاہ کے قدموں میں پھینکا تھا، یہاں تک کہ گھٹنوں پر بہت سی خراشیں آئی تھی۔ فراز شاہ نے اس کا جھکا سر دیکھا اور ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی، اس کے قدموں میں بیٹھی اپنی لہو ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ درد سے لب لرز رہے تھے مگر آنکھوں میں باغی پن تھا، اور یہی تو وہ چاہیے تھا اسے۔ آخر قسمت نے تمہیں میری دسترس میں لائے پھینکا، اب تمہیں میری باندی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی بات پر کرن نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹکا اور اس کے مدِ مقابل کھڑی۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا، وہ بغیر نکاح کے دشمنوں کی حویلی نہیں جا سکتی تھی، اسے کسی سے تو نکاح کرنا تھا اپنی عزت کی حفاظت کے لیے۔ کیوں فراز شاہ، کیا تم بھی بزدل ہو؟ وہ تمسخر سے بولی تو وہ سختی سے اسے روبرو کر گیا۔ اس بکواس کا مطلب؟ وہ دھیرے سے سلت پہ لہجے میں غرائے۔ سارے گاؤں والوں کو سانپ سونگ چکا تھا، سب جانتے تھے کہ ابھی لڑکی نہیں بچے گی۔ فراز شاہ کے ہاتھوں اس کی موت پکی تھی، جس نے فراز شاہ کو بزدل کہا تھا۔ میرے بھائی نے جو تمہاری بہن کے ساتھ کیا وہی تو تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تو کیا فرق ہوا اس میں اور تم میں؟ اس کے جیسے ہی ہو تم بھی۔ اگر اصل مرد ہو تم، اگر ہے تم میں ہمت، تو کرو مجھ سے نکاح۔ کیوں ہو گئی یہی تک؟ تم میں اکڑ کہاں گئی وہ غرور؟ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ سب حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ایک کے بعد ایک دھمکیاں دے رہی تھی فراز شاہ کو، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اب تک وہ زندہ بچی ہوئی تھی۔ جانتی ہو تمہاری اس گستاخی پر تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں میں۔ اس کی تھوڑی دبوچ کر وہ بولا تو وہ باغی انداز میں جواباً بولو، تو دیر کس بات کی ہے، میں منتظر، لے لو میری جان، یا اپنی بہادری ثابت کرو مجھ سے نکاح کرتی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر سے رکھتی ہوئی بولی تھی، صاف اشارہ تھا یا اپنی عزت بنا لے یا جان دے، اسے مار دے۔ وہ کچھ دیر اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ وقفے کے بعد بولا، یہی بات تمہاری مجھے اکساتی ہے کہ تمہیں اپنی قید میں اپنی دسترس تک محدود رکھو، جہاں کوئی پہنچ ہی نہ پائے۔ وہ چہرے پر ایک پرسرار سے مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ یہ بات کرن کے اوپر سے گزر گئی، چونکی تو وہ تب جب وہ دہاڑ کر بولا،
मौलवी का इंतजाम करो, इस लड़की से मैं अभी और इसी वक्त निकाह करूंगा। उस वक्त किरण को जिसकी आंखों में देखने को मिला वो सिर्फ और सिर्फ जुनूनियत थी। मौलवी के हाथे उसे पास एक झोंपड़ी में ले जाया गया जहां उसे फराज शाह के निकाह में दे दिया गया। क्या आपको फराज शाह से निकाह कबूल है? उसके लब लर्जित और लिखला था। तो उसके धोखे बाज का नाम रहमान से वो अपने हर सुख दुख में याद किया करती थी। गले में आंसुओं का फंदा लगा। एक बार और पूछा गया। इससे पहले कि वो जवाब देती एक लड़की नजर बचाकर अंदर आई। रुक जाओ। किरण ने नासमझी से उसकी जाने देखा। इनसे निकाह मत करो, मैं इनसे मोहब्बत करती। और रंजीदगी से बोली तो किरण ने उससे पूछा, कौन हो तुम? और इसके जवाब ने ना सिर्फ किरण को साकित किया बल्कि जिस्म से उसकी जान भी खींच ली थी। फराज शाह की दीवानी, उनकी कैदी। तो मतलब वो एक जाबिर शख्स की बीवी बनने जा रही थी। मेरे पास इनकार का कोई इख्तियार नहीं। दो ही रास्ते हैं मेरे पास, या तो तुम्हारी तरह बांदी बन जाऊं या ये निकाह करके इज्जत नफ्स ना सही मगर अपनी आबरू जरूर बचा लो। उसकी बात पर जैसे उस लड़की के लबों पर भी कफल पड़ गए थे। योगेन ने फट्टे दिल से खुद को उस शख्स के निकाह में देकर उसे अपने तमाम तर हकूक सौंप दिए थे। उस वक़्त वो किन जलते हुए अज़ेतनाक अंगारों पर चल रही थी, वो सिर्फ किरण ही जानती थी। फराज शाह का भी निकाह हो चुका था। किसी ने भी किरण की वल्दियत पर तवज्जो न दी। बड़े चौंके ज़रूर थे मगर किरण की वल्दियत पर मगर महज इत्तफाक समझ कर जाने दिया कि वो तो रहमान की सगी बहन है ही नहीं जो उसका बदला चुकाने के लिए चुनी गई है। उसे ज़बरदस्ती घसीट कर बाहर लाया गया। बेशक वो फराज शाह की बीवी बन चुकी थी मगर ये हकीकत अटल थी कि वो बनी थी और बनी ही रहेगी। एक वक्त आएगा जब मैं और तुम फिर आमने सामने होंगे रहमान, और तब तुम मुझसे माफी की भीख नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें नजरअंदाज करके गुजर जाऊंगी। दूसरों को अजियत की भट्टी में झोंकने वाला खुद भी कभी खुश नहीं रहता। उस लड़की की मौत का बदला तुमसे जरूर लिया जाएगा, देखता। वो इसे उंगली दिखाते हुए बोली तो दांत पीस कर रह गया। दफा हो जाओ ना आप, तुम मेरी बहन हो और ना ही मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है। वो उसे धक्का देते हुए वहां से जा चुका था। दो हट्टी कट्टी औरतें उसे कब गाड़ी में बिठाए आई तो वो इन्हें वहीं रोक गई। खबरदार जो मुझे अब एक ने भी हाथ लगाया था, बेशक वनी सही मगर तुम्हारे वडेरे सरकार की बीवी हूं मैं। मुझे हाथ लगाना मतलब उनकी इज्जत को हाथ लगाना। खुद चल सकती हूँ मैं। उसकी बात पर मुलाजिम डर कर पीछे हुए थे और वो मजबूत कदम रखती गाड़ी में बैठ चुकी थी। ये सब फराज शाह ने दिलचस्पी से देखा। बहुत दिलचस्प दिखती है, कहाँ तक पंजे दिखाएगी मेरी शेरनी। लेकिन अपने भाई का क्या? तुम्हें हर हाल में भुगतना किया पड़ेगा। वो आंखों में दहकती हुई आग लिए बोला था। दूर कहीं वलीद का सांस सीने में अटका था जैसे कोई उसकी सांसें छीन रहा हो। एकदम उन्होंने टाई की नॉट ढीली की और गले पर हाथ रख के खींच खींच के सांस लेने की कोशिश की। दरवाजा खोलकर वो बालकनी में आ गए। शिद्दत से किरण की याद आई। वो गहरी सांस भरने लगे थे। क्यों किया रहमान तुमने ऐसा? क्यों नहीं दिया उसका साथ? क्यों मेरी बच्ची पर यह कहर ढाया? उनका वफादार मुलाजिम वलीद को सब हकीकत बता चुका था। क्या अब मैं कभी अपनी बेटी से नजरें मिला पाऊंगा? तुम्हें तुम्हारे एतबार के काबिल भी नहीं रहा। किरण कहने को तो मेरी कोई बेटी नहीं पर तुम्हारा जाना मेरे दिल को मार गया था। मार गया है मेरी बच्ची। मेरे दिल से पूछो कितना तड़प रहा हूं। देखो, जहां तुम्हें देखे बगैर एक दिन नहीं गुजरता था अब 3 दिन गुजर चुके हैं जिसमें मैं पल पल जी रहा हूं और पल पल मर रहा हूं। वलीद साहब ने कर्ब से आंखें मीचते हुए सोचा। दिल दर्द से फट रहा था मगर फिर भी हमक हमक कर अपनी बच्ची के पास जाने की जिद में लगा बैठा था। और हालत ऐसी थी कि अब एक पल भी ना देखा तो दिल धड़कना बंद कर देगा। तभी सब कुछ बाहर में झोंकते गाड़ी लेकर वो निकले थे। नहीं किरण, मैं तुम्हारी जिंदगी को इस आग में नहीं झोंक सकता। मैं फराज से बात करके रहूंगा। मैं तुम्हें रहमान के लिए कुर्बानी देने पर बेदर पर नहीं देख सकता। उसकी इजाजत में ना मैं तुम्हें दे सकता हूँ और ना मैं तुम्हें खुद से जुदा होने की। तुम मेरी बेटी हो जिसे मैं कभी दुखों की नजर नहीं दे सकता। उन्होंने श्रृंग घुमाते खुद से कहा था मगर वो ये जानने से अनजान थे कि उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुखों की नजर हो चुकी है और उन्हें पहुंचने में देर हो गई थी। सफेद कदावर हवेली के सामने गाड़ियां कितार में यके बाद देखने खड़ी थी। गाड़ियों के टायर जोर से चिड़चिड़ाए थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर किरण के दिल की धड़कन बढ़ी थी। आहिस्ता से गाड़ी का दरवाजा जो उसके लिए खोला गया था उससे बाहर आई
اور آنکھیں چلیا دینے والی حویلی کو دیکھا، جسے دیکھ کر کرن کو ایک پل کے لیے محسوس ہوا کہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہے، مگر وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کوئی تو کشتی سواری ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جیسا اب ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنے خیالوں میں مگن رہتی جب ایک ملازمہ فراز شاہ کے اشارے پر اس کا بازو زور سے دبوچ گئی۔ کرن جھٹکے سے اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی اور جھمپے سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود چست، چاقو چبند اور عجیب سخت طبیعت کی معلوم ہو رہی تھی۔ اے چھوکری، تو ہی ہے نا وہ جسے سرکار بنی بنا کر لائے ہیں؟ اس کی بولی سے وہ زیادہ کرن اس کی بات پر حیران تھے۔ کیا لوگ اتنی چھوٹی ذہنیت کے ہیں کہ غیروں سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کے ساتھ زبان کو بھی لگام دیں گے تو بہتر ہوگا۔ نہ ہی آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے جس طرح مجھ پر حکم چلا رہی ہیں۔ وہ ایک دم سے شبانہ نامی خاتون کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو وہ حیرت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ وہاں کے ملازمین بھی حیران تھے۔ شبانہ بیگم سے پہلی بار کسی نے ایسے بات کی تھی۔ بے شک وہ ملازمہ تھی، مگر وہ ان سب کے بچپن سے وہاں تھی۔ دادی حضور کی خاص ملازمہ، ان کی شان میں گستاخی بھی دادی کی شان میں گستاخی مانی جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ اسی طرح جھٹکنے پر وہ بری طرح بےچو-تاب کھاتی رہ گئی کہ فراز شاہ نے اس کے تیور پر ایک آئیبرو چکائی تھی۔ شبانہ بیگم کو اشارہ کیا، جنہوں نے کرن کے سمجھنے سے پہلے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اندر گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی اور جا کر نجمہ بیگم یعنی کہ دادی حضور کے قدموں میں لا پھینکا۔ کون ہے یہ شبانہ؟ وہ کرن کو زیرک نگاہوں سے گھورتی اس کے مغربی لباس کو نخوت سے تکتی ہوئی بولی تھی۔ یہی ہے وہ بی بی سائیں جس کے بھائی نے ہماری مدیحہ بٹیا کو بگایا۔ وہ رنج سے بولی تو دادی حضور کی آنکھوں میں آنسو کی لرزش ہوئی تھی، مگر وہ اپنے ہونٹ بھیج گئے۔ تو اس کا یہاں کیا کام؟ ملازمہ کے اڈے پر بھیج دیتے تھے، وہ صفاقی سے بولی تو حیرت سے ان کا چہرہ تکتی ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ لوگوں کی خاندانی بیماری ہے، بے قصور لوگوں کو اپنے پیروں میں پھینکنا؟ کرن سیدھی ہوتی ہتھیلی سے رستہ لہو اپنی شرٹ سے رگڑتی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے بولی تو نجمہ بیگم اس کے نڈر اور دلیر انداز پر کھٹکی تھی۔ کچھ تو تھا اس لڑکی نے، ایسا بھی کیا تھا جسے شاہ دے رہا تھا؟ شبانہ، پوری بات کیا ہے؟ وہ کڑکدار آواز میں بولو۔ بی بی سائیں، فراز شاہ نے اس لڑکی کو بڑے جرگے میں اپنی نکاح میں لے لیا ہے۔ اس کی بات پر نہ صرف دادی حضور کی حویلی بلکہ حویلی کی تمام خواتین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ فراز اور نکاح؟ جو لڑکا ان کی بات ٹالتا شادی نہ کرنے پر بضد تھا، آج ونی میں آئی اس لڑکی سے نکاح کر لایا تھا؟ یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو تم؟ ان کی سخت آواز فراز شاہ نے اندر آتے مزے سے سنی تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ نجمہ بیگم لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ شاہ، کہ میں کیا سن رہی ہوں؟ بجائے تم اپنی بہن کے مجرم کو مارو، تم اس غلیظ شخص کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے ہو۔ میں کبھی اس کمین لڑکی کو اپنی بہو قبول نہیں کروں گی۔ ابھی تو میری ملیحہ کا کفن بھی میلا نہیں، اور تم نے اس بے حیا مرد کی بہن سے نکاح رچایا؟ کیوں کیا تم نے؟ کیوں؟ اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کرن کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بار بار اس کی عزت دو کوڑی کی کرتے ہوئے بولی تو وہ انہیں ٹوکے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ شخص میرا بھائی نہیں ہے، اس لیے اس شخص کو بار بار میرا بھائی کہہ کر بھائی کے لقب کو گالی مت دے، اور نہ ہی میں اس شخص کی بہن ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں بولی تو اس کی زبان چلانے پر ملیحہ کی کزن ماہنور نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی تائی سرکار کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ آواز نیچی رکھو، نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گی، آئی سمجھ؟ وہ کرن کے چہرے پر تھپڑ مارتی اسے پیچھے جھٹک گئی تھی۔ اصل مقصد نجمہ بیگم کی گڈ بکس میں آنا تھا اور فراز شاہ کی۔ وہ تو شاہ پر جان دیتی تھی اور اس سے شادی کی خواہاں تھی، پھر یہ ملازم لڑکی کیسے اس کے اور شاہ کے بھی جا سکتی تھی؟ یہی بات اسے آگ لگا رہی تھی۔ کرن تو اچانک اپنے سے چھوٹی لڑکی سے پڑنے والے تھپڑ پر حیران تھی، مگر اس کی بکواس سن کر وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی اور بال جھٹکتے اسے اپنے پاس کھینچتے اپنے سیدھے ہاتھ کا کرارا تھپڑ لگا کر اس کے گال پر مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ دونوں گالوں کے ساتھ دماغ بھی سنسنا اٹھا۔ حویلی کی عورتیں تو کیا، ملازم بھی منہ میں انگلیاں دبائے چھوٹی بہو کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ سب سے زیادہ مزہ فراز شاہ لے رہا تھا۔ کیا تھپڑ مارا تھا کرن نے ماہنور کو؟
दलचस्पी आ गई थी उसे। वो तो जैसे उसके तमाशे देखने के लिए उसे लाया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? जानती भी हो मैं कौन हूँ? महानूर होश में आती चीखी। पहली बार हाथ में जो उठाया किसी ने। वह पूरी हवेली की लाडली थी। आज किसी ने पहली बार लाल घाल किया था। अपनी तौहीन किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यू लिसन टू मी। हाँ, मारा मैंने थप्पड़। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो 2 और लगाने से बास नहीं आऊंगी। और वैसे भी किसी का बदला रखती नहीं हूं मैं। सूद समेत वापस लौटाती हूं। वो अपना हाथ देखती हुई बोली, जिससे अभी सामने वाले के गाल दहकाए थे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। परवैशा बेगम गुस्से से दहाड़ती हुई बोली थी। मैं नहीं जानती आप लोग कसाई भी हैं। आपके यहाँ ऐसा सलूक होता है क्या नई नई उली दुल्हन से? वो शाह पर तंज करते हुए बोली तो उसकी जुर्रत को दांत देकर आ गया। कमाल का चेहरा था लड़की में। मजाल है जो पल को भी लड़खड़ाई या घबराई हो। बस बहुत हो गया। हमारी रियासत में तुमने बहुत कोताहियां कर ली लड़की। शबाना, इसे कॉल कोठरी में बंद कर दो। कुछ दिन वहां रहेगी तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। वो इसकी अकड़ तोड़ने के लिए उसे सजा देती हुई बोली थी, जिसने उसे सर तस्लीम में खम करके कबूल कर लिया था। उसके लिए अच्छा था जितना वो शाह से दूर रहती। उसकी इज्जत उतनी ही महफूज रहती। मैं भी इधर हूँ और आप भी। आपको आपकी राय बदलने पर मजबूर न कर दिया तो मेरा नाम भी किरण नहीं। दादी हजूर के हुक्म पर उसके हाथ रस्सी से बांधे गए थे, जिस पर वो इनके करीब से जाते हुए धमकी देना ना भूली थी। अब आएगा मजा। देखते हैं अगला हरबा क्या होगा तुम्हारा। किरण फराज शाह। वो दिलचस्पी से उसे जाता देखकर सोचते हुए अपने कमरे की जाने पड़ गया था। मुलाजमा उसे काल कोठरी में छोड़ती खाना देकर जा चुकी थी। उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। किरण ने रोते हुए कुछ नवाले दिल मार के अपने हलक में उतारे थे। वाह की याद शिद्दत से आई थी। आधी रात का वक्त था जब काल कोठरी का दरवाजा खुला और फराज शाह आंखों में नींद का खुमार लिए वहां दाखिल हुआ। मेरे ज्यादा हमदर्द न बनो। सब जानती हूँ मुझे। इस कैद में रखने का मकसद तुम्हारी बहन नहीं, कुछ और भी है। किरण 2 कदम पीछे लेते हुए गर्दन तुर्ची करते शीशा की निगाहों से देखती बोली। तो एकदम कहका लगाकर हंस दिया। उसे किरण से ऐसी ही उम्मीद थी। तो किसने कहा मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ? दर हकीकत मैं ही तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए। क्या पता कब तुम पर छुपकर वार कर दूं और तुम्हें फिर खबर भी ना हो और मेरे हाथों से जेर हो जाओ तुम। वो इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए बोला। ऐसी खुशफहमी मुझे लायक नहीं है फराज साहब। अपनी उम्मीदें वहां बांधी जाती हैं जहां यकीन हो, और मुझे तुम पर रती भर भी यकीन है। फिर चाहे तुम मेरे नाम नहाद शौहर ही क्यों ना हो। आखिर हो तो तुम यही एक वडेरे जिसके अंदर सफेद लहू दौड़ रहा है और एहसास नाम की कोई चीज नहीं। किरण चेहरे पर तिमस्खराना मुस्कुराहट सजाए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके मुकाबिल आती बोली तो फराज शाह ने उसकी जुर्रत को दाद दी। उसके सामने खड़ी होकर उससे ही जुबान लड़ा रही थी। ऐसे ही तो नहीं पसंद थी उसे ये लड़की, कोई तो बात थी इसलिए। लगता है तुम भूल रही हो कि मुझसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तुम मेरी बीवी हो, याद तो होगा ना तुम्हें? वो दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधता उसके ऊपर झुकता हुआ बोला। तो वो थोड़ा सा पीछे हुई थी और उसकी बात पर किरण के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। वो दोनों हाथ सीने पर लपेटे उसकी आंखों में अपनी तपिश ज़दा आंखें डालती हुई बोली थी। रिश्ता? अरे कैसा रिश्ता? रिश्ते तो वो होते हैं जो दिल से बनते हैं, मगर तुम्हारा और मेरा दिल का कोई रिश्ता ही नहीं है। दिल से बनाए हुए रिश्ते ही तो निभाए जाते हैं फराज शाह। जो रिश्ते शर्तों और बदले पर बने, टूटना उनका मुकद्दर होता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बदले का रिश्ता है, जिसमें ना मैं तुम्हें कबूल किया है और ना ही आइंदा कभी कबूल कर पाऊंगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। नमी के बावजूद उसकी बर्दाश्त का उसे पता दे रही थी। मगर जाने क्यों किरण की ये बात फराज शाह के पत्थर दिल में बहुत जोर से चुभी थी। कैसा दर्द था जो उसे पहली बार महसूस हुआ था। उसकी बात तो सच थी, मगर उसके मुंह में कड़वाहट घुलती क्यों महसूस हो रही थी? आखिर क्यों उसकी रगे फटने के करीब पहुंच चुकी थी? क्यों अपने अंदर लावा उबलता हुआ महसूस कर रहा था? क्या वो सच में इस पर अपनी मोहर जब्त करना चाहता था? क्या वो सच में उसे बांदी बनाना चाहता था, या उसके दिल में कोई और ख्वाहिश थी? ये वो समझ ना सका, मगर उसकी बात बात बहुत बुरी तरह चुभी थी फराज शाह को कि अपनी बर्दाश्त खोता उसे दीवार के साथ लगा गया था। तुम मेरे रकीबों का खास मोहरा हो जो खुद चलकर तमाम दूरियां मिटाती मेरे पास आई और अब इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रही हो। अपने
اور میرے درمیان کی لکیر کو پار کر کے تم میری سلطنت میں آئی ہو، اور اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے جانے دوں گا میں تمہیں؟ وہ اسے روح کے آر پار ہوتی بے لگام نگاہوں سے نہارتا، وہ شدت پسندی سے بولا تھا۔ اس کی گردن سرخ پڑ چکے تھی کہ ان کے سمجھ سے باہر تھا کہ آخر وہ اس کو ایسا کیا کر بیٹھی جو اتنا شدت پسند ہو رہا۔ چھوڑو سنکی وڈیرے، دور ہٹو۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتی مشکل بولی تھی، ارے آپ جانے کی چاہ رکھتے ہیں تو کیا ہم جانے دیں گے؟ سب سے غلط فہمی آپ کی، ظالم وڈیری صاحبہ۔ وہ ایک دم اس کے گالوں پر پھول کھلاتا ہوا اسے اپنی شدت پسندی دکھاتا ہوا بولا تھا۔ آنکھیں آگ دہکا رہی تھی کہ ان کے آنسو اس کی بے قدری پر چھن چھن کرتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بابا کو یاد کیا تھا۔ دوسری طرف ولید اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے تھے، مگر نہ ہی کرن کو ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ ضبط کے باوجود کئی آنسو کرن کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے قہر بری نظروں سے فراز شاہ کو گھورتے ہوئے دبکا دیتے دور کیا تھا۔ فراز شاہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے کو گرا تھا۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ اس کے چہرے پر غصہ نہ تھا، صرف درد اور ہنسی کے ملے جلے اثرات تھے، جیسے اسے اپنی شیرنی سے ایسے ہی کسی کام کی امید ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہو بزدل انسان میرے اتنے قریب آنے کی؟ اس چیز کی اجازت آج تک میں نے کسی کو نہیں دی، اور تم دھڑلے سے مجھ پر اپنا روب جمانا چاہتے ہو؟ یہ مت بھولو کہ میں یہاں بنی ہو کر آئی، مجھ پر تو پہلے ہی بہت سارا قرض ہے، ایک کام مجھ پر بھاری نہیں پڑے گا، اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے ہاتھ تمہاری گردن تک لے جاؤں۔ وہ ایک دم غصے سے چیختی ہوئی بولی، غصے کے مارے جسم پوری طرح کپ کپا رہا تھا۔ پتہ نہیں غصے سے اس کی حالت تھی یا شاہ کی گئی بے باک حرکت سے، مگر اس وقت کرن بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فراز شاہ کی جان لے لیتے، اسے اپنی عزت کی حفاظت ہر حال میں کرنی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کر پائے گی۔ اس لیے وہ اسے زبانی ہی دھمکی دیتی تھی، مگر وہ یہ سب بھی کب تک کرتی؟ میں جانتا تھا میری شیرنی کچھ ایسا ہی کرے گی، آخر میری بیوی ہو تم، کچھ تو گناہ گئے نا تم نے میرے، تبھی تو تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے چنا ہے، ورنہ فراز شاہ کوئی عام چیز چنے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فراز شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو کرن نے اسے نفرت بری نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے اس کا ایک ایک لفظ کرن کے جسم میں زہر بن کر اترا ہو۔ یہ مت بولو فراز شاہ کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ میں پہلے ہی تمہاری دادی حضور کو اس بارے میں آگاہ کر چکی، اس لیے اپنی اگر خیر چاہتے تو مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر رہنا، ورنہ اپنی حالت کی ذمہ دار تم خود ہو گئے۔ اس کی بات پر فراز شاہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ جاڑتے ہوئے اٹھا اور اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے اس کے قریب بڑھنے لگا، یہاں تک کہ کرن کے قدم پیچھے ہوئے تھے۔ سنتا تو میں اپنی باپ کی بھی نہیں، پھر دادی کی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی انسان نہیں روک سکتا، اور تم دادی کی بات کرتے؟ ایسی خالی خالی دھمکیوں سے ڈرنا فراز شاہ کی فطرت میں نہیں ہے میری جان۔ میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے بول، جس سے کرن نے نفرت سے جھٹکا تھا اسے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے لمس سے، تمہارے وجود سے، اور تمہاری ان گن کھاتی نظروں سے۔ وہ ایک دم بے بسی کے احساس سے بولی تھی، تم بھی یہ مت بولو میری شیرنی کہ تم میری بیوی ہو جس پر میرا حق ہے، اور وہ حق جب چاہے مرضی میں وصول کر سکتا، اور اس سے مجھے کوئی اور تو کیا تم خود بھی نہیں روک سکتی۔ اسے معنی خزی سے دمکاتا ہوا اسے اس کی بے بسی کا احساس شدت سے دلا گیا تھا۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری فراز شاہ کہ تمہاری ڈرانے سے میں ڈر جاؤں گی یا پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ ابھی تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو اور حق کی بات کرتے ہو۔ تم پہلے اتنا یاد رکھو کہ بیوی کے بھی حق ہوتے ہیں، اور جب تک تم اپنی بیوی کو حویلی میں مقام نہ دلا تو تب تک ان حقوق کی بات ہی مت کرو۔ اس کی بات پر فراز شاہ کے چہرے پر دلچسپ سی مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھیں چمکی تھی۔ چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ، چیلنج سمجھ رہے ہو تو چیلنج ہی صحیح، مگر بات تب کرنا جب میرے سامنے پوری حویلی کے سامنے مجھے اپنانے کی سکت رکھتے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ فراز شاہ صرف باتیں بنانا اور دھونس جمانا ہی جانتا ہے۔
اپنی بات منوانے کے لیے گٹس تو تم میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ اسے طنزیہ انداز میں کہتی بازو سینے سے لپیٹتے اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑتی 2 قدم اس کے قریب آئے، جس پر فراز شاہ نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ کسی چھوٹی چیز کی امید تو بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیا پیس بھیجا خدا نے میرے لیے، جو اس بے راز بیزار دنیا میں میرا واحد دلچسپی کا سبب ہے۔ فراز شاہ نے اپنی شال کندھوں سے اتار کر دونوں ہاتھوں سے آگے کی طرف گول گول گھماتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ہار مان لی؟ نہیں کر سکتے نا یہ سب؟ تو دور ہو مجھ سے۔ اب نظریں تب ملانا جب کوئی قدم اٹھا سکو۔ فراز شاہ باتیں بگاڑنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا میرا شیوا نہیں ہے۔ کرن اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی تیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی تھی تو وہ ہونٹ ترچھے کر کے مسکرا دیا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو فدا ہو جاتی اس مسکراہٹ پر، مگر وہ عام تو نہیں تھی، وہ کرن تھی۔ فراز شاہ کا امتحان اس کو لگام ڈالنے والے کب، کہاں، کس وقت، کس جگہ پر فراز شاہ کو چوٹ دینی ہے وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ صدقے تمہارا نشانہ ایسا ہے میری شیری کہ سیدھا ٹھا کر کے میرے دل پر لگتا ہے۔ وہ اپنے دل پر مکہ مارتا بولا تو کرن کا دل کیا کس کا منہ توڑ دے۔ اگر وہ شیر تھی تو وہ سوا شیر تھا۔ اپنی بے باک باتوں سے کرن کو کیسے ڈگمگانے پر مجبور کرنا ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ درشت لہجے میں بولی تھی تو فراز شاہ نے شال گھما کر کرن کے پیچھے سے گزارتے اپنے شال کے حصار میں لیتے جھٹکا دیا تو جھٹکا کھاتی اس کے سینے سے آ لگی تھی اور سان لمحے میں خطا ہوئے تھے۔ جب فراز شاہ کو اپنی اتنی قریب دیکھا تو چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت وہ بھولی تو نہ تھی۔ اف، یہ غصہ قسم سے تمہاری ناک پر جچتا ہے۔ وار کم کرو اپنی اداؤں، یار کہیں میں وقت سے پہلے ہر حد پاری نہ کر جاؤں۔ اس کی ناک کی نوک کو چومتا لمحے میں پیچھے ہوا۔ اس سے کوئی امید نہیں تھی کہ کب ڈنڈا سر میں جڑ دیتے، اور وعدہ رہا یہ فراز شاہ تب تک تمہارے قریب نہ آئے گا جب تک تم میری بیوی کی حیثیت سے میری حویلی تک نہیں آ جاتی اور میری بہن کے مجرم کو سزا نہیں مل جاتی۔ اسے انگلی اٹھا کر اپنے پختہ ارادوں کا پتہ دیتے اس کو آخری بار گہری نگاہوں سے دیتے آنکھ مار کر جا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے ڈھول کی طرح بجتے دل کو اعتدال میں لانے کی کوشش میں تھی۔ اس کی بات پر کرن کو سمجھ آئی تھی کہ اس نے ڈر کر تھوک نکلا کہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھی تھی۔ کیا ضرورت تھی اسے یوں زبان چلانے کی؟ اب خود ہی مصیبت میں ڈال کر بیٹھ تھی خود کو۔ اگر وہی شرط جیت گیا تو اس نے خود کے زیر اثر سوچا تھا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے اس کی بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ اس نے دروازے کو بمشکل بند کرتے خود کو تسلی دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹے۔ نگاہیں اب بھی دروازے کی طرف تھی کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے، مگر جلد ہی اس پر نیند مہربان ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، پھر اسے کیسے نہ آتے جو کب سے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ کرن کو یہاں آئے مہینہ ہو چکا تھا۔ دادی صاحبہ اس سے خوب کام کرواتی پر غلط بات کرن کسی بھی کی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اتنے دنوں میں بدلا تو یہی تھا کہ فراز شاہ کی حویلی میں کیے گئے اعلان کے بعد ملازم کرن کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ کرن کو اب ڈر سا لگنے لگا تھا۔ فراز شاہ کے سامنے رکھی اپنی شرط یاد آتے وہ سہم سی جاتی تھی۔ کرن کو اب فراز شاہ کے ساتھ والا کمرہ دیا گیا تھا تاکہ فراز شاہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے، مگر دادی صاحبہ اپنی شاہ سے خوب ناراض تھی۔ انہیں امید تھی کہ فراز شاہ اس کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے پوری حویلی سے بغاوت کرنے لگے گا۔ سب نے فراز شاہ کے سامنے چپ ساتھی تھے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ کرن کے ملنے کے بعد فراز شاہ اپنی بہن کا بدلہ بھول چکا ہے، پر قسمت کون سا کھیل کب کھیل جائے گی کس کو پتا۔ کرن گہری نیند میں تھی جب سر ادھر ادھر پٹکنے لگی۔ شاید وہ کوئی بہت برا خواب دیکھ رہی تھی کہ تبھی ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ اسے خواب میں ایک عجیب سی دھن سنائی دے رہی تھی۔ کرن کو لگ رہا تھا یہ دھن وہ جانتی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی خود کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ فراز شاہ جو باغ میں موجود کسی سوچ میں گم تھا، کرن کا خیال آتے ہی بے چین ہوا تھا۔ اس کے لبوں کا کونا مچلتے ہوئے اس کے پاس جانے کا سوچا تھا اس نے، اور واپس حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لبوں پر پھر سے وہی دھن بج رہی تھی۔ کرن جو بھی کچھ دیر پہلے ڈر کے جھٹکے سے اٹھی تھی، دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز تو اس نے دیار غیر میں بھی قضا نہیں کی تھی، جتنی نمازیں اس کی یہاں آ کر چھوٹ چکی تھی۔ اس نے کراہیت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو پتہ نہیں کب سے پہن رکھے تھے، جو اپنے کمپنی کا جائزہ لینے لگی جہاں ایک بند کھڑکی تھی۔ اس نے نہایت تگدد کے بعد
کھڑکی کھول دی تھی جس کے آگے سلاخیں لگی تھی۔ نیچے کا منظر واضح نہیں تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ نیچے فستوں میں سے آتے ایک وجود پر پڑی جو ناک کی سیٹ میں چلتا اس حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ لبوں پر ایک دھن جاری تھی جسے کرن اچھی طرح سمجھ نہ سکے۔ خاموشی میں اس کی سیٹی کی دھن ارتعاش برپا کروے۔ اس شخص کا وجود تو شال میں ڈھکا ہی تھا، مگر تجسس کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور اس کی چال میں غرور تھا، سرشاری تھی۔ مگر کرن کو یہ بات کھٹک رہی تھی، آخر یہ شخص کون تھا؟ اوپر سے وہ دھن کرن کے کانوں کو عجیب طرح سے بے چینی کا شکار کر رہی تھی۔ کرن نے جھٹکے سے کھڑکی چھوڑی۔ شخص اب تک حویلی میں داخل ہو چکا تھا، اس کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ اس شخص کے تجسس نے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کمرے سے بے جان نکلنا ممنوع تھا، مگر وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ جیسے وہ باغم باغ نیچے آئی تھی، سیدھیاں اتر کر نیچے پہنچ کر اس کا سانس پھول چکا تھا، مگر سامنے سوئے پر فراز شاہ کو دیکھ جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ تو وہ فراز شاہ تھا، مگر اس وقت صبح کے پہر آ کہاں سے رہا تھا؟ کم از کم ایک ظالم شخص سے تو صبح نماز پڑھ کر آنے کی توقع وہ کر لی سکتی تھی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ فراز شاہ اس وقت سگار پی رہا تھا۔ کرن کی آواز پر سرخ بہکی نشیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر کرن کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ کرن نے آہستہ سے سیڑھیاں اترتے اس کے قریب آتے کہا۔ کوئی تو چیز تھی جو اسے فراز شاہ کے قریب جانے سے روک لی رہی تھی، مگر کیا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی بات پر وہ مدہوش بڑی ہنسی ہنس دیا اور سر پیچھے صوفے پر ٹیک سے لگا لیا تھا، جیسے کرن کی بات پر اس نے لطف اٹھایا ہو کافی۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ چاہتے بھی انسانی ہمدردی کے تحت اس کے قریب آتی، اسے ٹرس سے مس ہوتا نہ دیکھا تو اس کا کندھا ہلاتی اسے دریافت کر کے، مگر اگلی لمحے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتا اسے اپنے سامنے بٹھا گیا تھا۔ وہ ایک دم صوفے پر گری اور سر شدت سے فراز شاہ کے فولادی سینے سے ٹکرایا تھا۔ دماغ ایک لمحے کو ہلسا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے سنکی انسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فراز شاہ نے اس کی کمر پر اپنی باہوں کا حصار بنایا تو وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی تھی اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دے دی اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ ڈر اور شرم اس کا چہرہ سرخ ہو پڑ چکا تھا۔ کوئی ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، مگر جیسے نگاہ شاہ کی آنکھوں میں پڑی وہ دنگ رہ گئی۔ یہ آنکھیں کسی عام انسان کی تو نہ تھی، سرخ آنکھیں جس میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، غم و اذیت ملال۔ مگر حیرت انگیز بات، اس کا یک ٹک سنسی کیفیت پہ کرن کو تکے جانا تھا۔ وہ لمحہ آگاہی کا لمحہ تھا جو کرن پر یہ واضح کر گیا تھا کہ فراز شاہ اپنا انتقام اس کے بھائی سے مکمل کر چکا ہے۔ کرن کو رحمان کے لیے کوئی احساس نہ تھا، پر ولید صاحب کا دکھ اسے رلا گیا اور اسے یہ سوچ کر اور کراہت آئی تھی اور شدت سے اپنی عزت کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اڑیل شخص جو ہوش میں بھی اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اب مدہوشی کے عالم میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کرن نے دور ہونے کی کوشش کی۔ شاہ کی پرحدت گرفت تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس میں کرن کو سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس سانڈ جیسے شخص سے خود کو آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ کرن کا ایک بے لگام آنسو ٹپکتا شاہ کے چہرے پر گرا تھا جو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ میری شیرنی کی آنکھوں میں آنسو، یہ انمول موتی آخر میں ضائع کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ تمہارا بھائی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، پر میں نے کچھ نہیں کیا، اپنے ہی گاڑی سے مر گیا ہے، پر میرا نہیں قدرت کا انتقام تھا۔ پر ملیحہ، اس کا کیا قصور تھا کرن؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے کے آنسو چنتے اپنے لبوں سے لگایا تھا، جس پر کرن کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ رحمان کی خبر کی موت سن کر وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ وہ خود بھی ایک لڑکی تھی، ملیحہ کا درد محسوس کر سکتی تھی، پر خود کو فراز شاہ کے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا نا سنکی انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک دم غصے شدت سے اس کی کالر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھامنا تھا نا۔ وہ ایک دم اس کے سرخ و سفید رخسار پر اپنی تشنا لب رکھتے اس کی حقیقت میں سانسیں بند کر گیا تھا۔ دماغ معاف ہوا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فراز شاہ کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارا تھا۔ اس کو اپنا سارا خمار اڑتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ اسے ایک دم زور سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی
मगर एक हाथ से भागती हुई किरण का हाथ अब भी थाम रखा था। फराज शाह पर उठने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता मेरे शेरनी, और तुमने मुझे थप्पड़ मारने की जुर्रत की है, भला तुम्हें कैसे बख्श दूंगा। वो उसको एकदम सोफे पर पटकता गहरे लहजे में बोलता। उसके 14 तक रोशन कर गया था। उसके अंदाज से अंदाजा लगाना मुश्किल ना था कि वो नशे में है, मगर उसकी ताकत अब भी वैसी की वैसी थी। मैंने कहा, दूर हटो मुझसे। फराज शाह, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। किसी और का तो मुझे नहीं मालूम, पर तुम्हारी नजदीकी मुझे मजबूर कर रही है कि तुम्हारी लहू से अपने हाथ रंग लूं। उसने किरण के करीब आते उसके माथे पर लब रखे थी। फिर नाक पर जब किरण गरा कर बोली थी, चेहरा लाल पड़ चुका था। कीर्तन की रगें वाज़ेह होने लगी थी। बाखुदा शाह, अगर अब तुम एक बार और मेरे करीब हुए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो झटपटाते हुए बोली थी। आंखें बंद करके उसने शिद्दत से दुआ की थी खुदा से कि किसी फरिश्ते को तो भेज उसकी मदद के लिए, इससे पहले कि फराज शाह किरण को तकलीफ दे जाता। पीछे से आते उमैर ने उसे कंधे से दबोचकर नीचे पटका था। क्या पागल हो गया हो तुम शाह? उसे कहे बड़ी निगाहों से देखता बोला। नजर जब किरण पर पड़ी तो अगली लम्हे झुक गई थी कि फराज शाह ने जिसे रुलाया था, जिसके आसार साफ वाजे नजर आ रहे थे। आप ठीक है? वो नजरें चुराता हुआ बोला तो किरण ने उसे नजरें चुराते देखा तो सामने आईने में अपना लिगा गई, और अपनी हालत देखकर उसका दिल किया शर्मिंदगी से टूट मरे। उसने फौरन अपनी शर्ट का कॉलर दुरुस्त किया। आंखें शर्मिंदगी के एहसास से बंद हुई थी। भाई, बीच में मत आए, ये बीवी है मेरी, मुझे वक्त गुजारना है इसके साथ। पीछे हटे। फराज शाह पीछे से बेलगाम होता उसके करीब आया था तो डर के मारे उमर के पीछे छुपी थी। उसका कुर्ता पीछे से दबोच लिया था। शाह से बचने के लिए जो उमर के पीछे छुपी किरण को निकालने को तगोदत में था। होश करो फराज, कम अकल इंसान, बेशक वो बीवी है तुम्हारी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे तकलीफ दो। उसकी रजामंदी शामिल नहीं। और ये सुबह का वक्त है, अम्मी ने तुम्हें ये सब करते देख लिया तो क्यामत ढार देंगी इस लड़की पर। उमैर उस बिछड़े शेर को पीछे धक्का देते हुए बोला। किरण की आंखें तशक्कुर से नम थी। कोई तो शख्स इस हवेली में ऐसा था जिसकी हिफाजत कर सकता था। शुक्रिया। उसने नम आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया तो वो सर खम करके रह गया। बेहतर होगा आप यहाँ का लिबास पहने, ये मेरा हुक्म नहीं मशवरा है। सादगी से बोलता उसके दिल को छू गया था। मगर मेरे पास ये लिबास नहीं है। वो फौरन सफाई देते हुए बोली तो मुस्कुराया। आप फिक्र मत करें, आज आप तक आपके सारे कपड़े पहुंच जाएंगे। वो मुस्कुरा कर कहता बमुश्किल फराज शाह को खींचते वहां से ले जा चुका था, जो अब शोर करने लगा था। पीछे किरण बेजान होते कदमों से जमीन पर गिरी थी और सजदा शुक्र बजा लाई थी। सब कुछ नाकाबिले यकीन था। वो अब भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। इतना वक्त गुजर गया और वो हर धर्मी का अभी तक ही आलम था। तुम्हें देखकर साफ मालूम मालूम हो रहा है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, नजमा बेगम ने उसे तंज करते हुए कहा। तो नईम साहब दाजी महफूज हुए थे तो क्या वो इतना काम करने के बाद भी अपने अंदर इतनी हिम्मत रखती थी जो शाह हवेली के लोगों का मुकाबला कर सके? नाइम साहब ने उस लड़की को दिलचस्पी से देखा। कोई तो बात उन्हें भी खटक रही थी उसमें, जिस पर वो इसे कोई सजा नहीं दे रहे थे, और ना ऐसी जुर्रत रखने वालों को वो मौत की नींद सुलाना अच्छी तरह जानते थे। जो भी हो, लड़की इस खुशफहमी में कमी मत रहना कि तुम फराज शाह की दुल्हन बन जाओगे। मैं तुम्हें अपने पाँव की धूल की खाक के बराबर भी नहीं समझती, तो जाके तुम्हें अपनी बहू तस्लीम करना ख्वाब सी बात है, इसलिए मेरे बेटे के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसको सबके सामने धमकी देते हुए बोली। उनकी बात पर किरण ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी बच्चे को देखा हो। अव्वल तो मुझे यहाँ से सजा काटने आई और वो मैं काट रही हूँ, और दूसरी बात, ना ही मुझे आपके बेटे में दिलचस्पी है और ना ही मैं आप लोगों को इस काबिल समझती हूँ कि यहाँ कोई रिश्ता जोड़। मेरी नसीहत है आपको कि अपने बेटे को मुझसे कोसों दूर रखिएगा, क्योंकि मुझे आपके लाल में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है। वो फराज शाह को देखती हुई अपने दांत पीस कर बोली थी, जो लबों पर हाथ रखते दिलचस्पी से उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसकी आखिरी बात पर उसकी आंखों में कुछ कर गुजरने की वार्निंग थी। आखिर वो समझती क्या थी फराज शाह को? जो हुआ उमैर उसे बता चुका था। हाँ, वो शर्मिंदा था, पर ये लड़की हर बार उसका जब्त आजमाती थी। वो गुस्से से पलटी जब वो वहां आती बिलावल साहब से टकरा गई थी। दोनों की नजरें मिली थी और वक्त थम गया। कुछ तो दिखा था किरण को उनकी आंखों में कि वो साकित होकर रह गई थी।
चूँकि वो भी गुमसुम सी उसकी आँखों में देखे जा रहे थे, जिन्होंने कभी बहुत पुराने की याद दिलाई थी। किरण के कदम ठठक कर रुके थे। दिल की धड़कन उसकी बड़ी थी तो कश्मकश का शिकार बिलावल साहब भी थे। उसकी गहरी पुरकशिश आंखों ने उन्हें मीरब यानी किरण की माँ की याद दिलाई थी, जिसे हवेली के असूलों ने दूर कर दिया था। मगर वो लब भींच कर रह गए। उन्हें यकटक किरण की आंखों में झांकते देख दादी ने उन्हें मुखातिब करना ही जरूरी समझा। बिलावल। उनकी आवाज को महसूस करके वो चौंक कर पलटे और आगे बढ़कर मेज पर बैठे, जबकि किरण ने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। तभी आगे की तरफ उसके कदम बढ़ा दिए। किरण अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। दादी के नए हुक्म के मुताबिक उसका खाना बंद कर दिया गया था। वो किचन में पानी पीने आई तो कमजोरी से हाथ से गिलास छूटकर गिरा, जो गिरकर चकनाचूर हो गया। ए छोड़ी, ये क्या इतना महंगा गिलास तोड़ दिया? पैसे क्या तेरे बाप देगा? किरण ने बदले में उसे घूरा। छोरी, ये क्या बदतमीजी है? बड़ों का लिहाज भी ये नहीं है क्या? वो गजब बड़ी नजरों से उसे देखती बोली। लहजा तो ऐसा था जैसे उसे धंग कर रख देंगी, मगर मुकाबिल शेरनी के आगे ऐसा मुमकिन न लग रहा था, जो कहर बड़ी नजरों से उन्हें ही देख रही थी। बदतमीजी ये नहीं है, वो है जो आप कर रही है। हिम्मत कैसे हुई आपने मेरे बाप का नाम लेने की? आइंदा अगर आपने मेरे माँ बाप तक जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। वो उनकी लाठी झटकती हुई बोली तो लड़खड़ा कर एक मुलाजमा का सहारा लेती सीधी हुई थी और वहां से निकलती चली गई। बर्तन धोने के बाद वो एक कदम भी नहीं चल पा रही थी। दोबारा उसे खाने से नवाजा गया तो वो चिल्ला उठी। कहा ना, ले जाओ। वो अपनी गुस्से और जिद पर कायम थी। एकदम उसे चक्कर आया तो वो चकरा कर गिर पड़ी। वो सब शाम का खाना मेज पर खा रहे थे जब शबाना बेगम हड़बड़ाकर वहां हाजिर हुई। क्या हुआ है शबाना, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? नजमा बेगम बोली। वो बीबी साईं, वो छोरी बेहोश हो गई है। उसको आपके हुक्म के मुताबिक सबका जूठा खाना दिया गया था, मगर उसने खाने को हाथ नहीं लगाया। उसकी बात पर फराज शाह तेजी से उठा। फराज शाह, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, ये तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। नाईम साहब रोबदार आवाज में बोले तो वहीं रुक गया, क्योंकि वो खुद उस लड़की के कमरे की जाने पड़े थे, जिसे देखकर वो हैरान रह गए थे। नजमा बेगम भी फौरन उनके पीछे हो ली थी। नईम साहब के हुक्म पर उसके चेहरे पर पानी के जग फेंका था। इस पर वो नकाहत ज्यादा सी होश में आई थी और सीधी होकर बैठी थी, मगर इन सब के साथ दादी को वहां मौजूद देखकर वो भी हैरत का शिकार हुई थी। भला उनका यहाँ क्या काम? लड़की, अपनी जिद की पक्की हो तुम नहीं जानती क्या? सफेद हवेली में सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। एक पत्ता भी हमारी इजाजत से नहीं हिलता, और तुम एक बार नहीं बार बार हमारे हुक्म की नाफरमानी कर रही हो। इस नाफरमानी में तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस बात का अंदाजा है तुम्हें? बगैर तासुर के वो संजीदा लहजे में बोले तो एक टक उनकी आंखों में देखती गई। अगर मेरी जिद इतनी पक्की ना होती तो आपको यहाँ लाने का बाइस ना बनती। जरूर मेरी नाफरमानी आपके लिए दिलचस्पी का बायस है, तभी मैं अब तक जिंदा हूँ और आप मेरे सामने। वो किसी पक्के खिलाड़ी की तरह बगैर डरे हुए बोली तो एकदम कहका लगाकर हंस दिए। वो छटांग भर की लड़की उनकी सोच अच्छी तरह बांध गई थी। इस बात ने उन्हें काफी मुतासर किया। नईम साहब को कम ही लोग मुतासर कर पाते थे उनकी जिंदगी में, और उनमें एक एक और किरण भी थी। तो मतलब तुम जान गई हो कि हम यहाँ क्यों आए? तो फिर बताओ, क्यों नहीं खाया तुमने खाना? और क्या है तुम्हारी शरारत? वहां मौजूद मुलाजमीन फटी आंखों से ये अनहोनी होते देख रहे थे, जहां मकतूल के घर वाले एक वनी से उसकी शरारत पूछ रहे थे। ये तो नामुमकिन था, जिसे उस लड़की ने, या यूं कहा जाए कि छोटी बहू ने, मुमकिन कर दिखाया था। मेरी ज्यादा शरारत नहीं है, बस यही कहना चाहूंगी कि मेरी इज्जत की हिफाजत की जाए और मुझे 3 वक्त का खाना दिया जाए, बिल्कुल वैसा जैसे एक आम इंसान सही वक्त पर खा सके। उसकी बात पर वो हैरत का शिकार हुए थे। बस यही, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। मंजूर है। वो दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आंखें छोटी करते बोले थे। मगर लड़की, तुम्हें क्यों लगा कि सफेद हवेली में तुम्हारी इज्जत को मुलाजमों से कोई खतरा लाक हो सकता है? उसकी बात पर तुम मस्खर से मुस्कुराती थी। आपको किसने कहा कि मुलाजमों की बात कर रही हूँ मैं? उसकी शक्ल पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर वो समझ चुके थे, मतलब उसका इशारा वहां के मुलाजमों से नहीं बल्कि मालिकों से था। उसकी बात पर उनका रंग फक हुआ था, जैसे अब उनकी जान निकलना नईम साहब के हाथों में लिखी थी। वो आहिस्ता कदम लेते हुए उसके करीब पड़े। वो जितनी भी नाडर सही, मगर नईम साहब को उसकी जुर्रत एक आंख नवाई थी।
وہ حویلی کے مردوں پر بات کر رہی تھی۔ ہوں گے حویلی کے سارے مرد عیاش، مگر گھر کی عورتوں پر نظر ڈالنا ان میں سے کسی کا بھی شیوا نہیں تھا۔ عمر سے بڑی جرت کب آپ کی گردن پر تلوار لا کر رکھتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اسی دور سے گزر رہی۔ وہ ایک ایک لفظ سرد انداز میں کہتے اسے سخت نگاہوں سے گور رہے تھے۔ مجھے یہاں بدلے کے لیے لایا گیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ جب تک آپ مجھ سے اچھی طرح حساب کتاب وصول نہیں کر لیں گے تب تک میری جان اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی، دیکھتے ہیں کہ اس کا کہا سچ ثابت ہوتا ہے۔ بس یقین ہے نا آپ کو اپنی حویلی سے مردوں پر؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ کس حد تک اس حویلی کے مرد اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ وہ انہیں کھلے لفظوں میں آزمانے کی دعوت دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے لڑکی، تم بھی یہی ہو اور ہم بھی یہی۔ اگر حویلی کی کسی مرد نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا سوائے فراز شاہ کے تو ہم اپنی سرداری سے استعفیٰ دے دیں گے۔ بیگم صاحبہ حیرت سے منہ کھولے اپنے سرکار کو دیکھ رہی تھی جس نے ایک چھری کے لیے اپنی سرکاری داؤ پر لگا دی تھی۔ سائی، تھاڑے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس چھری کی باتوں میں کاہے آتے ہو؟ اس پہ یہ تو جھلی ہے، پر تھاڑے کو تو سمجھ بوجھ ہے نا۔ وہ گڑبڑا کر آگے آتی ہوئی بولی تھی۔ انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اگر نجمہ بیگم کو بتا دیا کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے تو یقیناً اس فیل پر غضب ڈھا دیتے، جو ابھی کچھ دیر پہلے کمرے سے نکل کر گئی تھی، اور ان کے پیچھے اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ ان کی بات پر کرن کی آنکھیں چمکی تھی۔ لڑکی کو کھانا لا کر دو۔ ان کے کہنے پر فوراً ایک ملازمہ اس کے لیے ایک اچھا سا کھانا لے کر آئی تھی، جو یقیناً اب تو کھانے کے قابل تھا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ باہر نکل کر وہ اپنے خاص ملازم کو کہنا نہ بھولے تھے، شبیر، اس لڑکی کا شجرہ نسب پتہ کرا۔ سرو، اس کی رگوں میں بھی کسی اعلیٰ خاندان کا خون ہے، اور میں اس کی جڑوں تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص عام نہیں ہے، آگے جا کر بہت کچھ کرنے کا ارادہ ہے، اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا ہے۔ وہ پرسوچ لیتے ہم بولے اور وہاں سے نکل گئے، جبکہ پیچھے اب کن پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی، جبکہ شبانہ بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جو آفت کی پرکالہ نہ صرف تھوڑی دیر میں سرکار کو تگنی کر نچا چکی تھی بلکہ اپنی تمام شرائط بھی پوری کروا چکی تھی۔ اس سے تو وہ اچھی طرح بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، مگر یہ وقت پر منحصر تھا کہ کون کس سے بدلہ لیتا ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر تھکاوٹ اور درد اتنا تھا کہ ابھی تک نیند کا شبہ تھکنا تھا۔ ایسے میں باہر کے کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سانس تک روک کر رہ گئی تھی۔ اگر تو اس نے نعیم صاحب سے بات کی تھی، مگر پھر رات کے دروازے کے باہر کون چل رہا تھا؟ تھے لوگ مجھے مارنا تو نہیں چاہ رہے؟ اس نے دھوپ نکلتے ہوئے سوچا اور آہستہ سے لرزتے جسم کے ساتھ اٹھی۔ یہاں اسے اگلے ہی پل کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے اپنی حفاظت خود کرنی تھی۔ اسے دروازے پر اچانک ہلکی ہلکی دستک ہوتی محسوس ہونے لگی، جس سے اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کون ہے آخر باہر، اور دستک کیوں دے رہا؟ اٹھی اور تیزی سے اطراف میں نظریں گھمانے لگی، جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ کر کم از کم اس سے اپنا دفاع کر سکے، کیونکہ اب باقاعدہ دروازہ تیزی سے ہل رہا تھا۔ جو بھی تھا کنڈی باہر سے کھولنے کا ہنر اچھی طرح جانتا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ پیچھے گرے پردوں کے ساتھ ڈنڈے پر پڑی۔ اس نے فوراً ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور مضبوطی سے تھامتے دروازے کی اوٹ میں ہوئی۔ ابھی وہ رکی تھی کہ دروازے کا پٹ اچانک سے کھڑا کر کے کھلا۔ کرن نے آنکھیں میچے ایک زور کا وار کیا تھا آنے والے پر، بغیر دیکھے جو مقابل نے تھام کر جھٹکا تو ڈنڈا دور جا گرا، اور مقابل کے بازو میں اسی لمحے سے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرن کا زبردست تصادم ہوا تھا۔ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا نام نہاد زبردستی کا شوہر تھا۔ کفس بنانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھوں سے دیکھتا بولا۔ تو جھٹکے سے سیدھی ہوتی اسے دھکا دے گئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری رات کے پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ اس موجودگی کو کیا سمجھوں میں، جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ صرف بدلے کی شادی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی اور فوراً ڈنڈا اٹھا گئی تھی جو اس نے نیچے گرایا تھا۔ شاہ اس کی ایک ایک حرکت کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا دروازہ بند کرتے اس کی طرف چیل کسی تیزی سے دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ وہی جو سمجھنا چاہیے، رات کے پہر شوہر بیوی کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ ابھی بھی کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے،
جسے کرن نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آخر وہ اپنے ہاتھ پہ کیا چھپا رہا تھا؟ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو رک جاؤ وہیں وڈیرے، ورنہ اریل گھوڑے کمل لگام کیسے دیتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ اسے ڈنڈے کے زور پر ڈراتی ہوئی بولی تو اس کمرے میں فراز شاہ کا کہکا گونجا تھا۔ مجھ جیسے اریل گھوڑے کو لگام ڈالنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات بھی نہیں ہے، لیکن تم میری وڈیری ہو، آخر تم یہ جرت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں تو شاہ زہر پینے کو بھی تیار ہے، تو یہ کیسا ظلم اٹھایا ہے دشمن نے؟ خرید بیچا بھی تو محبوب کی شکل میں، دل فریب جس پر شاہ جان نثار کر دینے تک کو تیار ہے۔ اس کے پاس آتے ہوئے بولا وہ فوراً پیچھے ہٹے، مگر اپنے پیچھے دیوار سے ٹکراتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکے، اور پیچھے ہونے کی جگہ بچی ہی کہاں تھی۔ اور اب یہاں فراز شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کہ ان کو خطرے کی گنتیاں محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے نیچے میز پر؟ میری رسوائی کرتے کہ تم مجھ سے اپنی عزت بچانا چاہتی ہو اپنے شوہر سے؟ ایک دم شاہ کی آنکھوں میں محبتوں سے لبریز تاثر بدل کر سرد ترین آگ جیسا ہوا تھا جو اندر تک انسان کی ذات کو نفی کیے۔ اندازہ ہے تمہیں اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا کر اتنی شدت سے بولا کہ کرن اندر تک دہل کر آ گئی۔ نہ تمہیں میں اپنا شوہر مانتی ہوں اور نہ مانوں گی، کیونکہ اس حویلی کا ایک شخص بھی عزت کے قابل نہیں ہے۔ تم رحمان سے یکسر مختلف نہیں ہو، جو اس نے کیا تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے یکٹک تکتے ہوئے بولی، ڈرنا تو جیسے اس نے فراز سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم میرے سامنے ہو، میری دسترس میں ہو، میں تمہیں چھو لوں تو کیا برا ہوگا؟ کتنے دن سے تم یہاں ہو، اگر اب تک تمہاری عزت محفوظ ہے؟ کیا میں نے تمہیں چھوا؟ اگر چھو بھی لوں تو کیا اکھاڑ لے گا کوئی میرا؟ تمہارے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کی، مگر اس کے برعکس میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا ہے۔ بولو اب فرق آیا نا نظر میں اور اس میں، یا میں اگر نظر نہیں آتا تو مجھے بھی تمہارے بھائی جیسا کام کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور ویسے بھی یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اسے جھٹکے سے روبرو کرتے انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کی تھی، جس پر وہ نفرت سے منہ جھٹک گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیوی کی عزت اور ملازموں کی عزت میں رتی برابر میں فرق نہیں ہے۔ اس کی بات کو مفہوم سمجھ کر شاہ کے اندر تک آگ بھڑک گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی مگر شاہ نے اس کی کوشش ناکام کر دی۔ اس کی کلائی مروڑتے اسے اپنے ہاتھ سے ہتھیلی پر کچھ رکھا تھا جس سے وہ کام کر رہ گئی، اندر تک اور سانس میں سینے میں ہی اٹک چکی تھی۔ اس کا لمس اس کے اندر برکی پیدا کر گیا تھا۔ کچھ لمحے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہو رہا ہے۔ بری طرح جٹ پٹانے لگی، مگر شاہ کی گرفت سخت تھی تو وہ محض پھڑپڑا ہی سکی۔ جیسے اس نے سامنے اپنا ہاتھ جھٹکا آگے کیا تو اپنا ہاتھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ نہایت بے یقینی سے اس نے شاہ کو دیکھا تھا۔ کرن بے یقین نظروں سے سامنے اپنی ہتھیلیوں کو تکتے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہ اسے معنی خیز مسکراہٹ سے تکتا جا رہا تھا۔ جب وہ اچانک ہوش میں آتی ہوئی بولی، یہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں پر لگی مرہم کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ابھی زبردستی شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر لگائی تھی۔ یہ صرف دل جوئی ہے ابھی، جو تمہاری اور بھی امتحان باقی ہے۔ کمر کس لو لڑکی، اب تو صرف ہاتھ جلے ہیں، انگاروں پر تو ابھی تمہارا چلنا ہوگا نا تمہیں۔ اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتا ہوا وارن کرتا بولا تو وہ جھمٹے سے اسے دیکھنے لگی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے شاہ؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ کیا تم میری ہمدرد اس فائدے کے لیے بن رہے ہو؟ کیونکہ آج کل کوئی کسی کا بغیر مطلب کے نہیں ہوتا، اور تم تو ہو بھی دشمن ذات۔ آخر کو یقین کر لوں تم پر کیسے؟ کرن نرمی سے بولی تھی، بیوی ہو میری، بیوی ہمراز، میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہوا بس بھول جاؤ۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تب بھی تم میں عجیب کشش محسوس ہوئی تھی۔ دل نے گواہی دی تھی کہ شروعات ہے عشق کی، اور کیوں کر کے نہ ہوتی۔ کرن صرف کرن نہیں بلکہ کرن بلاول شاہ تھی، میرا عشق، میرا جنون، جسے ہم سے چھین لیا گیا۔ فراز شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے دھیمے لہجے میں سب واضح کیا تھا، جبکہ وہ حیران پریشان سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلاول صاحب کا اس طرف اسے دیکھنا ان کے ساتھ ساتھ سب بے معنی کر گیا تھا۔ یہ سب تم مجھے بہانے کے لیے کر رہے ہو نا؟ کرن اب بھی ماننے سے انکاری تھی۔ جب فراز شاہ نے اس کے سامنے ڈی این اے سے رپورٹ رکھی تھی
और फटी आंखों से सब देख रही थी। फराज शाह हवेली के आने के बाद किरण की पहचान जानने की कोशिश कर रहा था और दादी के रवैये ने उसे मजीद उलझा दिया था। यहाँ आने से पहले फराज हवेली वालों को सारी सूरत हाल बता चुका। सब सकते में थे सिवाय बिलावल के। वो बेटी को पाकर बेहद खुश और मुतमईन थे। दादी की भी आंखें नम थी, जिनकी एक गलती ने इनकी पोती को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था कि वो अपनी हवेली में इतनी नफरत सह रही थी। उन्हें पहले से ही शक था। उस लड़की की निडर तबीयत बेमिसाल थी। दादी ने सबके सामने किरण को अपनी पोती तस्लीम करते सबको उससे माफी मांगने का कहा था। फराज यही खुशखबरी रात के इस पहर उसे देने चला आया था। क्या सब जानते हैं कि मैं इस हवेली की बेटी? वो आंखों में आंसू लिए बोली थी। हाँ मेरी जानम, सब जानते हैं। बिलावल चाचू तड़प रहे थे तुमसे मिलने को। माफ कर दो मुझे और सबको, हमने बहुत नाइंसाफी की तुम्हारे साथ। फराज उसे सीने से लगाए माफी मांगते हुए बोला था। किरण जितना कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी वो कर्ज ही था उस लड़की का। अब तो मोहब्बत सी हो गई थी उसकी शरारतों से। वो चाहने लगा था तुम बहुत बुरे हो, मेरा सब कुछ छीन लिया। वो पूट पूट कर रोई थी। पर देखो तुम्हारे सारे रिश्ते तुम्हें वापस मिल गए, तुम्हारी तो पहचान तुम्हें मिल गई। अब माफ कर दो, सबको शेरनी हो मेरी। फराज उसकी पेशानी पर बोसा देते उसे बाहर लाया था और वो खुद भी किरण का फैसला जानने को बेचैन था। सब बड़े बाहर लाउंज में मौजूद थे। दादी से आता देखकर कपकपाते हाथ किरण के सामने जोड़ के, हमें माफ कर दो, तुम्हारी माँ के गुर पर तो हमारे गरूर ने हमें झुकने नहीं दिया। किरण दौड़ कर उनके हाथ थामती नफी में सर हिला गई। बिलावल साहब भी आगे आते उसे सीने में बींच गए। माफ कर दो गुड़िया अपने बाबा को। बिलावल साहब को देखकर उसे अपनी महरूमियाँ याद आ गई थी। मोहब्बतें चारों तरफ थी। बीजान, चाची, महानूर सब उसके मुजरिम बने अपनी सजा के इंतजार में थे। जब किरण के फैसले ने सबको दंग कर दिया। मैं माफ करती हूँ आप सबको और फराज शाह को। मैं एक मौका जरूर दूंगी इस रिश्ते को। आज से इस हवेली में किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। सबको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का और आज़ादी देने का हक है। ये मेरी शर्त है। वो मोहब्बत से कहती, आखिर में अपने अजली रूप में आती सबको मुस्कुराने पर मजबूर करके। सबको उसका फैसला दिलो जान से कबूल था। वो लड़की चाहतों से गंदी थी, चाहते समेट रही थी। हक पर थी तो हक का सही इस्तेमाल करके जीत को अपना मुकद्दर बना चुकी थी।